اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ وعدے کے مطابق آج ہمارا نہم جماعت کی انگلش کی ٹرانسلیشن کا غالباً تیسرا پیراگراف ہے اور اردو میں یہ نثر پارہ ہے۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں اور ایز فار ایز دس پیراگراف از کنسرنڈ مین تھرڈ پیراگراف جو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بڑا اہم ہے، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ، اور تو اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اس پیراگراف کو۔ تو اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو عرب کا علاقہ اور ہماری جتنا بھی یہ شام، فلسطین اور یہ سارے کا سارا جو جزیرہ اور جو ہمارا یہ جزیرۃ النما، جزیرہ نما، یہ سارا عرب، تو یہاں انبیاء کی بستیاں ہیں، ان کی ہستیاں یہاں پہ آئی ہیں۔ تو بڑی لمبی باتیں انشاءاللہ گاہے گاہے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اس پیراگراف کے بارے میں، خصوصی طور پر کہ انبیاء کا ایک سلسلہ شروع ہوتا تھا، لوگوں کو یعنی اللہ کی طرف بلاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحون، کیا لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بقول اقبال خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمہ کیا ہے؟ جہاں یہ دعوت دیتے وہاں تمدن، تہذیب، اور پھر وہ اوجے سریا پہ پہنچتی، خوبصورت تمدن جنم لیتا، لیکن نبی کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے، وہ لوگ پھر اپنے اسی ڈگر پر آ جاتے۔ تو تہذیبیں بننے میں بڑا ماہ و سال درکار ہوتے ہیں۔ تو یہ پیراگراف اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ یہ جو قبائلی نظام تھا درہم برہم ہو چکا تھا، کس قسم کے یہ اجڑ لوگ تھے، قبائلی نظام تھا، شتر بانوں کے گہوارے تھے، پہلے ہم اس کا تعارف کرا چکے اور برسوں سے آپ لوگ سن رہے ہو، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو وہ جو تہذیب، وہ جو تمدن جس کے سنورنے میں کم و بیش 4000 سال لگے تھے، وہ تہذیب تباہی کے دہانے پر آ چکی تھی، ختم ہونے کے درپے تھی۔ تو پھر چاہیے تھا کہ ایسا کوئی انمول، ایسا نبی، اور جس پہ یعنی خاتم النبیین کی مہر ہو، اور قیامت کی صبح تک پھر کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ایسا نبی سراج منیرہ اور بھائی شاہدم و مبشرم و نذیرہ، ایسا خوبصورت نبی درکار تھا۔ تو اللہ پاک نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قبائلی علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمدن کو خوبصورت بنانے، ان کے دلوں پر محنت کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شبانہ روز محنت سے اور کس طرح دن رات ایک کر کے صحابہ کی ایک خوبصورت جماعت تشکیل دی، کم و بیش 1,24,000 صحابہ، اور جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ یہی وہ لوگ شمع رسالت کے پروانے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کے عینی شاہد گواہ ہیں۔ تو آئیے سنیے آپ کے سبق کے حوالے سے، اور in the 5th and the 6th centuries mankind stood on the verge of chaos۔ تو یہ جو 5ویں اور بھئی یہ جو 6ٹھی صدی تھی، ان صدیوں میں جو تمدن تھی، تہذیب تھی، وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، یعنی ختم ہونے کے درپے تھی۔ It seemed that civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling۔ وہ تمدن، وہ تہذیب، اور جسے 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا اور ایک خوبصورت تہذیب بننے میں، اور یہ تہذیب ختم ہونے کے درپے تھی۔ لگتا تھا یہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے، پاش ہونے کو ہے، ختم ہونے کو ہے۔ ایٹ دیٹ پوائنٹ، اور اس موقع پر ایٹ دیٹ، اور اس میں
in time Allah Almighty raised a Rasul from among themselves, اور انہی میں سے پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک رسول کو یعنی پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور جنہوں نے کیا کرنا تھا کہ who was to lift that humanity from their ignorance، اور کہاں یہ لے جانا تھا، اور into the light of the faith، یعنی نیچے ایسے جو اٹھانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا جنہوں نے اس تمدن کو اٹھانا تھا ایسے تباہی کے گڑھے سے، ہاں، اور اس کو ایسے عہدے ثریا پر لے کے جانا تھا. تو پھر اللہ پاک نے یعنی کرم فرمایا پوری کی پوری عالم انسانی پر. تو انہی میں سے اللہ پاک نے ایک رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر محنت کرنی تھی اور ان کو یعنی جہالت سے نکال کر، تباہی کے گڑھے سے نکال کر، ہاں، اخلاقیات کے اعلیٰ مقام پر لے کے جانا تھا، لیکن صحیح ایمان کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں، عقیدے کی روشنی میں، لا الہ الا اللہ کی روشنی میں ان کو اوج ثریا پر پہنچانا تھا. یہ تھا ہمارا پیراگراف آج کا. نہایت مختصر الفاظ میں میں نے کوشش کی ہے آپ تک پہنچانے کی. پھر سنیے، in the 5th and the 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. یہ لفظ کاؤس نہیں ہوتا، کیوس یعنی یہ جو ہمارا تمدن تھا، تہذیب تھی، 5ویں اور 6ٹھی، اس میں اپنے تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed that civilization which had taken 4000 years to grow، جس نے 4000 سال لگے تھے، کم و بیش انبیاء کی محنت، نیک لوگوں کی محنت، اور یعنی اب یہ جو تھی وہ بالکل ہل کے رہ گئی تھی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تھی. At this point in time Allah Almighty raised the Rasul sallallahu alaihi wasallam from among themselves, who was to lift the humanity from their ignorance into the light of la ilaha illallah، into the light of faith، یعنی عقیدے کی روشنی میں. عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی ہمارے مشکل کشاں ہیں، اللہ ہی ہماری بگڑیاں بنانے والے ہیں. اس روشنی کے بیچ میں ہمیشہ تمدن جو ہے وہ اپنے اوج مقام، اوج ثریا پر پہنچتا ہے. جس تمدن میں لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا وہ تمدن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ ہی ایسا پیغام ہے کہ جو پورے کی پوری تہذیب کو ایک پلیٹ فارم، ایک چبوترے پر کھڑا کر دیتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اسے سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کو دبائیے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیے. اللہ حافظ.